ایک مرتبہ جب مالک بن دینار رحمہ اللہ حج پر گئے تو انہوں نے تقریباً 60 حج کیے تھے۔ تو جب حج پر گئے تو انہوں نے سوچا کہ اتنے سارے لوگ جو حج کے اوپر آئے ہوئے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے آئے ہوئے ہیں، کیا ان سارے لوگوں کا حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو جب وہ رات کو سو گیا تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا، لیکن ایک آدمی محمد بن ہارون نخعی اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول نہ کیا۔ جب صبح کو بیدار ہوا تو وہ محمد بن ہارون نخعی کے تلاش میں نکلا تاکہ اس کو تلاش کر سکوں اور اس سے یہ پوچھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس حج کو کیوں قبول نہ کیا۔ تو جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچا تو محمد بن ہارون نخعی وہ نماز پڑھ رہے ہیں مصلی بچھا کر۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا نیک آدمی ہے کہ لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ محمد بن ہارون نخعی تو بڑے نیک آدمی ہے، اور جب میں نے دیکھا تو وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسا کیا ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن ہارون نخعی کے حج کو قبول نہ کیا؟ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے اور قریب میں بیٹھ گئے، جب محمد بن ہارون نخعی نے سلام پھیرا تو مالک بن دینار سے کہنے لگے، کیا تم مالک بن دینار ہو؟ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ اور بھی حیران ہو گئے کہ ایسا ولی کہ اس کو الہام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ آپ کے پاس مالک بن دینار رحمہ اللہ آئے ہوئے ہیں، تو ایسا نیک آدمی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو پھر بھی قبول نہ کیا، تو ایسا کون سا ماجرا ہے؟ تو مالک بن دینار کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پوچھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہ کیا؟ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ اور بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا ولی آدمی ہے۔ تو جب اس سے پوچھو تو پھر کیا ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کو قبول نہ کیا؟ تو وہ رونے لگا اور بتانے لگا کہ میری ایک والدہ تھی اور میں اس وقت شرابی تھا، میں شراب پیتا تھا، اور والدہ مجھے منع کرتی تھی کہ اے بیٹے شراب نہ پینا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا۔ تو میں نے اپنی ماں کی بات جب سنی تو مجھے غصہ آیا اور میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ تو جب میں نے ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ لگائے تو میری ماں جا کر تنور کے اندر گر گئی اور وہاں پر جل گئی۔ تو جب میں رات کو سو گیا تو جب صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے کپڑوں کی گٹڑی باندھی ہوئی ہے اور جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے۔ تو بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، اور تو پھر پوچھا میں نے کہ میری ماں کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کو تو دفن کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ تیری ماں نے وصیت کی کہ جب مجھے دفنانے لگو تو تم میرے بیٹے کو میرا چہرہ دیکھنے نہ دینا۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا کہ تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی کہ تو ایسا نافرمان ہے کہ تو نے اپنے ماں کو زندہ جلایا۔ تو جب انہوں نے مالک بن دینار کی یہ بات سنی تو مالک بن دینار سے کہنے لگے، تو اللہ کا ولی ہے، تو نیک بند ہے، میرے لیے بخشش کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ جب مالک بن دینار رحمہ اللہ واپس آ گیا اور سو گیا رات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ مالک بن دینار تو نے اللہ کے بندے کو مایوس کیا، تو اس کو مایوس کر کے کیوں آیا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے، تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ تو والدہ کا نافرمان ہے، اس کی کیسی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو بلایا جائے گا اور اس کے ماں اس پر مقدمہ کرے گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں ماں کو جلایا تھا
تو آج تجھے جہنم میں جلایا جائے گا، چل تو جہنم میں جا۔ جب اس کے ماں کے سامنے اسے یہ کہا جائے گا تو اس کے ماں کو رحم آئے گا، اور اس کے ماں کہے گی اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اگرچہ میرے بیٹے نے مجھے دنیا میں زندہ جلایا تھا لیکن میں ماں ہوں، میرے دل میں رحم ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو اس کے ماں کے ذریعے بخشیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماؤں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا